آج کی گفتگو کا عنوان ہے دوسرا پارہ پہلا رکوع۔ سورہ بقرہ کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ بقرہ کے سلسلے کو ابھی دوسرے پارے کے بعد تیسرے پارے میں بھی یہ مضمون چلتا ہی رہے گا۔ اس پارے میں جو تقسیم ہے یہ تقسیم سہولتوں کے لیے ہے، ورنہ اصل تقسیم جو اللہ کی طرف سے ہے وہ سورتوں کی تقسیم ہے۔ تو پارہ تو دوسرا شروع ہو رہا ہے لیکن سورہ بقرہ ہی رہے گی، مضمون وہی رہے گا۔ یہودیوں کے درمیان اسلام جب پیش کیا گیا تو انہوں نے جہاں بھی موقع ملا اعتراض کیا، جیسا کہ اب تک آپ سنتے آ رہے ہیں۔ اب یہاں سے جو پہلا لفظ ہے دوسرے پارے میں سیقول، ان قریب کہیں گے۔ سیقول میں سین یا جو ہے سین ان قریب کے معنی میں ہے، اور قول کے معنی بات کے آتے ہیں، یہاں ورب ہے سیقول، ان قریب کہیں گے۔ کون؟ السفہاء، سفہاء کے معنی بیوقوف لوگ۔ اس کا واحد ہے سفیہ، سفیہ کے معنی احمق، بیوقوف آدمی کو سفیہ العقل کہا جاتا ہے، خفیف العقل۔ اس سفیہ کی جمع سفہاء آتی ہے۔ سیقول السفہاء، ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے، من الناس، لوگوں میں سے۔ بیوقوف تو اور مخلوق میں بھی ہوں گے، چنانچہ گدھے کی بیوقوفی بہت مشہور ہے، لیکن یہاں جو بیوقوف لوگ ہیں وہ من الناس، لوگوں میں سے ہیں، خاص لوگ ہیں۔ اس سے مراد یہودی ہیں، وہ یہودی جو اللہ کی نگاہ میں بیوقوف ہیں، اس واسطے کہ احکام الہی کے اندر انہوں نے اعتراض کیا، اور جو اللہ کے حکم پر اعتراض کرتا ہو اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگ، ما ولاہم، کس چیز نے ان کو پلٹا دیا، عن قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس پر وہ تھے، جس قبلے پر اب تک یہ تھے اور نمازیں پڑھ رہے تھے، اس قبلے سے ان کو پلٹایا کس چیز نے آخر؟ اب یہاں تک تو لفظی ترجمہ ہو گیا، لیکن یہ آیت کس پس منظر میں آئی ہے اس کو ہم شان نزول کہتے ہیں، اور جب تک یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ یہ آیت کس موقع پر کیوں نازل ہوئی، تب تک آپ اگلا جواب نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس لیے یہاں رک کر میں تحویل قبلہ کا تھوڑا سا تاریخی پہلو عرض کر دیتا ہوں۔ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انسانوں کو پیدا کیا، ان کے لیے کچھ عمل انفرادی ہیں، روزہ، زکوٰۃ، انفرادی عمل ہیں، خوش اخلاق ہونا، اچھی گفتگو کرنا، انفرادی عمل ہے، ہر آدمی کا الگ الگ ہے۔ کچھ عمل ایسے ہیں جو اجتماعی ہیں، تنہا نہیں ہو سکتے، جیسے حج کرنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کو اجتماعی عمل کہا جاتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ کائنات کے جتنے انسان ہیں سب اجتماعی عمل میں مختلف نظر نہ آئیں بلکہ ایک نظر آئیں، ایک نظر آئیں۔ اگر ان کو اتفاق سے کسی ایک موقف پر جوڑا جاتا تو اس میں بھی تقسیم در تقسیم ہو کے بہت سی ٹکڑیاں بنتی۔ یوں کہا جاتا کہ جتنے کالے ہیں وہ ایک طرف، گورے ایک طرف، دو پارٹی ہو گئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ تیلگو بولنے والے الگ، ہندی بولنے والے الگ، تو جتنی زبان والے ہیں سب الگ الگ تقسیم ہو گئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایک نسل والے ایک طرف، تو جتنے قبیلے ہیں اتنے گروہ بن جائیں گے۔
تو ان تمام کو کسی ایک نقطۂ اتحاد تک جمع کرنے کے لیے اللہ نے ان کو ایک قبلہ بنایا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان کہیں بھی ہو وہ ایک قبلے کی طرف متوجہ ہو تو گویا یکسو ہے اور سب میں اتحاد، کثرت میں وحدت نظر آئے گی۔ اسی لیے نسل کی تقسیم، زبان کی تقسیم، رنگ کی تقسیم، علاقے کی تقسیم قرآن رد کرتا ہے، یہ ان تمام تقسیموں کو رد کرتا ہے۔ تو ایک ہی تقسیم ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور ایک نظر آئیں۔ اس کے لیے اللہ نے آدم کے زمانے میں حضرت آدم کو دنیا میں بسانے کے وقت فرشتوں سے بیت اللہ تعمیر کرا دیا۔ سب سے پہلا گھر اس زمین پر بیت اللہ فرشتوں نے بنایا۔ اس کے بعد طوفان نوح میں جب ساری دنیا غرق ہو گئی، خصوصاً وہ علاقہ جو قوم نوح کا تھا، تو خانہ کعبہ کی تعمیر بھی ڈھا گئی، پانی کی نظر ہو گئی۔ پھر ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے میں حکم دیا اور جبریل نے ان بنیادوں کی نشاندہی کیا، ان بنیادوں پر باپ بیٹے دونوں مل کر یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جس کا ذکر پیچھے آ چکا۔ اس خانہ کعبہ کی تعمیر پر ادھر منہ کرنے کا حکم ہوا۔ آدم کے لے کر حضرت نوح کے بعد ابراہیم سے لے کر ہر نبی کا وہی قبلہ رہا۔ درمیان میں بنی یعقوب یعنی بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا، پھر وہ قبلہ چلتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو نمازیں ایسی پڑھتے تھے کہ ایسی طرف توجہ کریں کہ سامنے بیت اللہ بھی ہو اور گنبد صخرہ بھی ہو، بیت المقدس کا صخرہ گنبد وہ بھی سامنے ہو، کیونکہ بیت اللہ میں تو چاروں طرف سے منہ کرنے کا اختیار ہے آپ کو، تو جس سمت میں بیت المقدس ہو ایسا کھڑا ہو کہ سامنے بیت اللہ بھی ہو بیت المقدس بھی ہو۔ لیکن ہجرت کے بعد اور ایک روایت کے مطابق ہجرت سے کچھ دن پہلے یہ حکم آیا کہ بیت المقدس کی طرف آپ منہ کر لیں۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر لیا آپ نے، 16 مہینے یا 17 مہینے تک ادھر منہ کرتے رہے، جن میں دنوں کو جوڑا گیا ہے تو 17 مہینے اور دنوں کو چھوڑ دیا گیا تو 16 مہینے، چلر چھوڑ دیا گیا تو 16 مہینے، چلر جوڑ لیا گیا تو 17 مہینے۔ 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی گئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہوئی کہ دادا جد امجد ابراہیم کا جو قبلہ تھا وہی قبلہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ آپ بار بار اللہ کی طرف متوجہ ہوتے اور نگاہیں آسمان کی طرف جاتی۔ اللہ نے آپ کی مرضی کے موافق قبلہ کے بدلنے کا فیصلہ کر دیا۔ عین نماز کی حالت میں ایک روایت کے مطابق ظہر اور ایک روایت کے مطابق عصر میں یہ حکم آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی میں پلٹ گئے، نماز ہی میں پلٹ گئے، یہاں تک کہ جو صفحے اول میں تھے صفحے آخر میں پہنچ گئے، صفحے آخر والے صفحے اول میں پہنچ گئے، بالکل جہاں تھے وہیں پلٹ گئے۔ اسی سے ایک مسجد ابھی اس کا نام ہے قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، اسی مسجد میں نماز ہو رہی تھی تحویل قبلہ کے بعد۔ یہودیوں کا قبلہ تھا بیت المقدس، ادھر حضور نے 17 مہینے نمازیں پڑھی، اب ادھر سے جب منہ ہو گیا بیت اللہ کی طرف تو یہودیوں کو اعتراض ہوا کہ اب تک 16-17 مہینے تک یہ نمازیں پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اب آخر کیا چیز پیش آ گئی کہ بدل گئے، قبلہ پلٹا لیا؟ ان کا کوئی مذہب اور کوئی مسلک ہی نہیں، جب دیکھو جدھر چاہا بدل گئے، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ ان کا اعتراض تھا۔
اور ایک اعتراض کا جز یہ بھی تھا کہ آخر وہ قبلہ صحیح ہے کہ یہ قبلہ صحیح ہے؟ اگر یہ قبلہ صحیح ہے تو ان کی نمازیں جو 17 مہینے تک ہوتی رہی ہیں وہ ضائع ہو گئیں، ان کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، یہ بھی انہوں نے اعتراض کیا۔ یہ سوالات مدینے میں ہوئے، اور مدینے میں بیت المقدس کی طرف منہ اس واسطے کیا گیا تھا کہ اہل کتاب سے ایک موافقت ہو، بھائی چارگی ہو، تاکہ ان کے ساتھ تشدد اختلاف نہ ظاہر ہونے پائے۔ لیکن اس سے انہیں کچھ سروکار نہیں تھا، ان کے اندر تو ہر دھرمی اور ضد تھی، عناد تھا، اس لیے وہ مسلسل اعتراض کرتے رہے۔ ان کے اس اعتراض کو سامنے رکھو، اب ان آیتوں کو دیکھو۔ عنقریب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو پلٹا دیا ان کے اس قبلے سے جس پر اب تک نماز پڑھتے تھے۔ قل، آپ جواب میں کہیے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کا تو ہے مشرق و مغرب، یعنی مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ اللہ کو ہر سمتیں، تم کسی بھی سمت میں منہ کرو، ہمیں سمتوں کو نہیں دیکھنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا حکم کس طرف منہ کرنے کا ہے۔ حاجیو ہے ہم کو گھر والے سے کام، گھر کے محراب و ستون سے کیا غرض، ہمیں مشرق سے مغرب سے کچھ نہیں لینا دینا ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ میرے مالک کا حکم کس طرف منہ کرنے کا حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا رخ اور اللہ کی توجہ اور اللہ کی ذات صرف اس طرف کرنے میں ہے اور سمتوں میں توجہ اللہ کی نہیں ہے، یہ ایسا خیال دل سے نکالو۔ قل، کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کا تو ہے مشرق و مغرب، مشرق طلوع ہونے کی جگہ اور مغرب غروب ہونے کی جگہ۔ سورج غروب ہوتا ہے اس کو مغرب، سورج طلوع ہوتا ہے اس کو مشرق۔ شراقہ مانے چمکنا، چمک جانے کی جگہ کو مشرق کہتے ہیں، تو دونوں اللہ ہی کا ہے۔ یہاں کا میں ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ کو کسی سمت میں محدود کرنا اللہ کے صفت کے خلاف۔ اللہ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، ہر سمت میں ہے۔ اسے کسی سمت میں سمیٹ دینا یہ اللہ کو محدود کر دینا ہے، اس آیت کی خلاف ورزی ہوگی۔ اللہ سمتوں سے بے نیاز ہے۔ چنانچہ چوتھے رکوع میں آیت آ رہی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ منہ کر لو ادھر یا ادھر، نیکی تو یہ ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا اسے قبول کرو، اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، یہ ہے اصل نیکی۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مشرق و مغرب اللہ کی ہے، کسی سمت سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ یہی آیت کے سامنے رکھ کر جو جواب دیا تھا پنڈت دیانند سرسوتی کو حضرت قاسم نانوتوی نے رحمت اللہ علیہ، کیا کہا تھا؟ تمہارا بت اور ہمارا بیت اللہ کا پتھر دونوں میں فرق یہ ہے کہ تمہارا بت اگر ہٹا کر تمہارے پیچھے رکھ دیا جائے تو تم اس کی طرف پلٹ جاؤ گے، لیکن ہم اگر خدا نخواستہ بیت اللہ کو ہٹا کر بدل دیا جائے تو ہمارا رخ ادھر ہی رہے گا۔ ہمیں سمت قبلہ چاہیے، ہمیں سمت قبلہ چاہیے، ہم اسی طرف منہ کریں گے۔ تمہارے بت میں یہ فرق ہے کہ اس کو ہٹانے سے تم ہٹ جائیں گے، وہ جدھر جائے گا تم ادھر چلے جائیں گے، تمہیں اس بت سے مطلب ہے اور ہمیں جہت قبلہ سے مطلب ہے۔ چنانچہ ہر وہ شخص جو ٹھیک بیت اللہ میں ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بیت اللہ کے ٹھیک سامنے رہے، محاذات میں برابر، اس کو بولتے ہیں محاذات۔ لیکن جو بیت اللہ میں نہیں ہے، دور دراز علاقوں میں ہے، اس کے لیے سمت قبلہ کافی ہے، جیسا کہ ابھی آیت آ رہی ہے آگے۔ سمت قبلہ یعنی ایسا سیدھا نہیں ہے، تھوڑا کراس ہے، تھوڑا دائیں اور بائیں، لیفٹ اور رائٹ مڑا ہوا ہے، کتنی ڈگری، کتنا گنجائش ہے،
ٹرین میں جا رہے ہیں آپ، سفر کر رہے ہیں آپ قبلہ یہ ہے تھوڑا سا کراس ہو گئے، پتہ نہیں چلا آپ کو، نماز آپ کی ہوئی نہیں ہوئی۔ آیت کے الفاظ آ رہے ہیں اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کسی طرف بھی منہ کر لو اللہ کی توجہ پاؤ گے اس طرف۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم کی۔ اللہ جب ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی تو معنی ہوتا ہے منزل تک پہنچانا، گھر تک پہنچا دینا، ایصال الی المطلوب، پہنچا دیا۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ یعنی اس تحویل قبلہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان لیا ہے، جس کا امتحان کا لفظ آگے آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کون قبلے کے بارے میں اعتراض کرتا ہے اور کون نبی کی اتباع کرتا ہے۔ نبی جدھر پلٹ گئے پلٹ جاتا ہے، نبی کی ایسی اتباع جدھر آپ کا رخ ہے ادھر پلٹ جانا، ہم چیک کرنے کے واسطے یہ حکم دیتے ہیں کون اتباع کرتا ہے کون اتباع نہیں کرتا ہے۔ یہاں عقل کا کوئی دخل نہیں، یہاں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم تھا تو ادھر منہ تھا، اور اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا تو ادھر منہ ہو گیا۔ جب تک مدینے میں آپ تھے، مدینے میں دونوں طرف قبلہ نہیں بنا سکتے تھے آپ۔ کیوں؟ مدینہ میں رہنے والے کا قبلہ جنوب میں ہے، جنوب یعنی ساؤتھ میں، اور بیت اللہ کدھر ہے؟ شمال میں۔ تو شمال اور جنوب دونوں میں مخالف سمت ہے، ایک طرف پیٹھ ہوگی ایک طرف منہ ہوگا۔ جب تک آپ بیت اللہ میں تھے یہ ممکن تھا کہ دونوں طرف منہ کر سکے، لیکن جب بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کی بات آ گئی، اب مدینے میں آنے کے بعد تو اب مشکل ہونا شروع ہو گئی، دو طرف بھی منہ کرنا مشکل ہے۔ تو مدینے والوں کا قبلہ کدھر ہے؟ جنوب میں ہے، شمال میں کیا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ اسی لیے بعض روایتوں میں بیت الخلاء میں بیٹھنے کا ذکر آیا تو ہم کو کیا حکم ہے؟ پورا پچھم نہیں بیٹھنا، لیکن مدینہ والوں کو حضور کا حکم کیا تھا؟ سمت مشرق اور مغرب میں ہم کو منع ہے، ان کو جنوب اور شمال میں منع تھا، کیونکہ ان کا قبلہ شمال اور جنوب میں تھا۔ چنانچہ وہ مشرق اور مغرب کی طرف بیٹھیں گے، ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ اب کوئی وہ روایت اگر پڑھ لیا شرقو اور غربو کہ پورا پچھم بیٹھ جاؤ، تو کہے گا یہ تو حدیث میں ہے کہ پورا پچھم بیٹھ جاؤ، یہ نہیں معلوم کہ یہ مدینہ والوں کے لیے ہے۔ تو حدیث کو ترجمہ دیکھ کر کے مسئلہ نکالنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں۔ حدیث ہے شرقو اور غربو، لیکن یہ ہے لأہل المدینہ، مدینے والوں کے لیے ہے، کیونکہ ان کا قبلہ جنوب اور شمال میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرق اور مغرب سب اللہ کی ملکیت میں ہے، بندے کو حکم کو فالو کرنا ہے۔ ہدایت دیتے ہیں اللہ جس کو چاہیں صراط مستقیم کی طرف۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، یہ ہے اصل علت۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو بنایا ہے امت وسط، امت محمدیہ کو امت وسط کہا، واو سین تا، توئے کے معنی وسط، درمیانی مدت، درمیانی امت ہے یہ۔ اللہ نے تم کو بنایا ہے امت وسط، معتدل، میانہ رو، بیچ کی چال۔ کس معاملے میں؟ پیچھے آ چکا ہے کہ بعض اہل کتاب نے انبیاء کی مخالفت کی تو قتل کر ڈالا، اور بعض نے محبت کی تو خدا کا بیٹا کہہ ڈالا۔ ہم کو اللہ نے معتدل بنایا ہے، ہم گستاخی نہیں کر سکتے اور ان کو خدا بھی نہیں مان سکتے، جو منصب ہے وہی پورا کرنا ہے، نبی کو نبی ہی ماننا ہے۔ نبی کو غلو کر کے خدا کا بیٹا بنا دینا یہ بھی غلط، اور نبی کو گھٹا کر کے ان پر متہم لگا کر تہمت لگانا اور قتل کر دینا یہ بھی غلط۔ تو جس کا جو منصب ہے اس منصب پہ اس کو باقی رکھنا، یہ ہے وسط، اس کو بولتے ہیں اعتدال، توازن۔
امت محمدیہ کو اللہ نے ہر چیز میں معتدل رکھا، ہر چیز میں، جتنے احکامات ہیں، جتنے مسائل ہیں، ایک ایک مسئلے کو آپ اٹھائیں گے، ہر شریعت میں جو مسائل تھے امت محمدیہ میں وہ مسائل بڑے معتدل ہیں۔ پانی نہیں ہے، تیمم کر لو، کسی امت میں تیمم کرنے کا ذکر نہیں، یہ اس امت کی خوبی ہے۔ جنگ کا نتیجے میں مال غنیمت اس امت کے واسطے خصوصیت، جہاں وقت ہوا وہاں نماز پڑھ لو، بے چینی نہیں، اس امت کی خصوصیت۔ جس زمین پر چاہو نماز پڑھ لو، بشرطے کہ وہ پاک ہو اور غصب کی ہوئی نہ ہو۔ اللہ نے اس امت کے لیے جو احکامات دیے ہیں بڑے معتدل، بڑے سادہ، نہ افراط نہ تفریط، نہ کمی نہ زیادتی۔ تو یہ امت محمدیہ کیا ہے؟ امت وسط ہے۔ اسی طرح ہم نے تم کو بنایا ہے امت وسط، اعتدال، ہر چیز میں اعتدال۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو پکانا ہے بریانی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے کلو چاول ہے اتنے کلو نمک ڈالیں گے تاکہ دونوں برابر رہیں، بریانی کی ایسی تیسی ہو جائے گی۔ اعتدال یہ ہے کہ جس چیز کی جتنا اس میں ضرورت ہے اس میں وہ چیز اتنا ہی ڈالی جائے، یہ ہے اعتدال۔ برابر برابر ڈالیں گے اعتدال نہیں ہے۔ نمک کی جتنی ضرورت ہے اتنا نمک، مرچی کی جتنا ضرورت ہے اتنا مرچی، اس میں تناسب دیکھ کر ڈالنا، یہ اس کا اعتدال ہے۔ آج دنیا والے مرد عورت میں کہہ رہے ہیں برابری، اور کیا کرتے ہیں اعتدال؟ جتنا نمک اتنا چاول۔ کیسے ہو سکتا ہے اعتدال؟ مرد کا حکم الگ ہے، عورت کا حکم الگ ہے، دونوں کی بناوٹ الگ ہے، دونوں کی ساخت الگ ہے، دونوں کے تقاضے الگ ہیں، دونوں کی حاجتیں الگ ہیں۔ یہ دونوں میں اتنا فرق رکھا ہے اللہ نے، اور دنیا والے کہتے ہیں دونوں کو برابر کرو۔ کیسے ہو سکتا برابر؟ یہ دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ پیدا کرنے والے نے ان کی ساخت میں بہت فرق رکھا ہے۔ ان کے جسم کی ساخت، ان کے جسم کی قوت، ان کے تقاضے، قوت برداشت، تحمل، عقل، فہم، تدبر، ہر چیز میں فرق رکھا ہے اللہ نے۔ اس لیے ان کو آپ برابر کا مطلب یہ مت سمجھیں کہ جیسا مرد کام کرتا عورت بھی کام کرے گی شانہ بشانہ، نہیں۔ اس کے لائق ان کو حکم ہے، ان کے لائق ان کو حکم ہے۔ یہ ہے امت کا اعتدال۔ آج کے لوگ ہر چیز کو برابر کر دینا چاہ رہے ہیں، نہیں کر سکتے، یہ خدا کے قانون کے خلاف ہے۔ تو امت وسط کا تقاضا کیا ہے کہ جس چیز کو جو چیز مناسب ہو اس کو وہ چیز پہ باقی رکھنا، یہ اعتدال ہے۔ کوئی صاحب کہتے ہیں بھائی دنیا بالکل چھوڑ دو، نہ شادی کرو، نہ بیاہ کرو، نہ کماؤ نہ کھاؤ، تو کیا یہ ترک دنیا، یہ غلو ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا ہی سب کچھ ہے، جب دیکھو جب دین کی باتیں کرتے آپ، سب کچھ دنیا ہے، کماؤ کھاؤ مست رہو، یہ ادھر چلے جا رہے ہیں۔ تو ادھر جانا اور ادھر جانا یہ دونوں دو رخ ہیں، اس میں توازن کیا ہے؟ ہر حق والے کو حق ادا کرو، اللہ کا حق، نبی کا حق، کتاب کا حق، مہمان کا حق، عبادت کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، اور آتو حقہ ذی حق حق کا، ہر حق والے کو اس کا حق دے دو، یہ اعتدال ہے۔ ترک دنیا اعتدال نہیں ہے۔ تو ہر مسئلے میں اس امت محمدیہ کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ امت وسط، اوسط درجے کی، یعنی ہر چیز میں دیکھتی ہے کہ اس کے پیدائش کا مطلب کیا ہے، اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا، اس سے کیا مقصد پورا ہونا ہے، اس کو اسی مقام پہ رکھنا، یہ امت اعتدال ہے۔ قرآن کریم کو بعض لوگوں نے بالکل چھوڑ دیا، اور بعض لوگوں نے اس کو اتنا کھینچ تان کیا ہے کہ خالی اسی کے پیچھے رہ گئے، مطلب کی طرح دماغ گیا ہی نہیں۔ زندگی بھر قاری رہتے، وہ زندگی بھر قاری، مرتے وقت بھی قرآن سمجھ کر نہیں مر سکے، تو کیا فائدہ ایسا قاری ہونا؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی دگل گئے، چلے گئے ایک طرف۔ قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ جس چیز کا جتنا حق ہے، قرات کا جتنا حق ہے اتنا قرات کرنا ہے، سمجھنے کا جتنا حق ہے اتنا سمجھنا ہے، عمل کا جتنا حق ہے اس کو عمل کرنا ہے۔
اب اس کو بولتے ہیں اعتدال، یعنی ہر حق والے کو اس کا حق دینا۔ قرآن کے 5 حق میں سے ایک حق ہے قرآن کریم کو صحیح پڑھنا، بقیہ 4 حق چھوڑ دیا، گیا اعتدال، چلا گیا ہاتھ سے اعتدال۔ 5 حق پورا کرنا، 5 بیٹے ہیں، ایک کو میراث دیا، 4 کو چھوڑ دیا، اعتدال نہیں ہے یہ۔ اعتدال یہ ہے کہ جیسا حکم ہے ویسا پورا کرنا۔ تو اللہ نے کیا کہا امت کو؟ امت وسط، درمیانی امت، معتدل امت، میانہ رو، بیچ کی چال، نہ بہت زور سے نہ بہت آہستہ، بیچ کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، معتدل آواز۔ اللہ نے کہا ہے تم بہت زور سے مت چلا کر پڑھو اور نہ بہت آہستہ کرو، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذلک سبیلا، ان دونوں کے بیچ کی راہ نکالو۔ صدیق اکبر کی آواز ہلکی تھی، عمر فاروق کی آواز تیز تھی، ان دونوں کا حضور نے انٹرویو لے کر کے یہ فیصلہ کیا تھا اور یہ آیت نازل ہو گئی۔ حضرت عمر سے کہا آپ زور سے کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا تاکہ جو غافل ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ صدیق اکبر سے پوچھا آپ آہستہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا جس کو سنانا چاہتا ہوں وہ سن لیتا ہے۔ آپ نے کہا نہیں، آپ ذرا زور سے اور آپ ذرا آہستہ سے، بیچ کی چال۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کریم کا خصوصی نہج ہے امت کے لیے، درمیانی چال چلنا ہے۔ امت وسط بنانے کا مقصد کچھ ہونا چاہیے، فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ آیت اگر سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ رخ بدل جائے گا۔ امت وسط بنایا، معتدل امت، کیوں؟ لِتَكُونُوا میں جو لام زر لی ہے اس کو ہم لام قے کہتے ہیں، تاکہ یہ علت بیان کرتا ہے، سبب بیان کرتا ہے، ریزن بیان کرتا ہے۔ لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء شہید کی جمع ہے گواہ، کس پر؟ علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور ہو جائیں رسول تم پر گواہ۔ اب سمجھ میں آیا؟ تم لوگوں پر گواہ، رسول تم پر گواہ۔ یہ صحیح موقف کیا ہے؟ سورہ نساء میں آیت آ رہی ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ کی اعتدالی کیفیت ظاہر فرمائیں گے۔ یہ امت اتنی معتدل ہے کہ لوگوں پر گواہی دینے کے لائق ہے، اس کی گواہی قابل قبول اللہ کے سامنے۔ آدمی جب معتدل ہوتا ہے تو اس کی بات لوگ مانتے ہیں، بھائی بڑا معتدل آدمی ہے یہ، کسی کی طرف جھکتا نہیں، جانبدار نہیں، بلکہ بڑا معتدل ہے۔ تو اللہ نے کہا تم کو بنایا ہے امت وسط، امت معتدل، تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر اور رسول تم پر گواہ۔ شہید کے معنی گواہ۔ ہوگا یہ کہ محشر کے میدان میں اللہ رب العزت فرمائیں گے سارے انبیاء سے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا یا نہیں۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن حجت کے واسطے ظاہر فرمائیں گے۔ ہر نبی کہیں گے ہم نے پیغام پہنچا دیا، حضرت نوح بھی کہیں گے ہم نے پیغام پہنچا دیا، لیکن جن لوگوں نے پیغام نہیں مانا تھا آج مجرم قرار پائیں گے، تو وہ کہیں گے ہم تک کوئی پیغام نہیں پہنچایا، کوئی ہمارے پاس آیا ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کوئی نذیر نہیں آیا، کوئی بشیر نہیں آیا۔ ما جاءنا، حضرت نوح جب یہ کہیں گے کہ ہم نے پیغام پہنچایا اور قوم کہے گی ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، تو اللہ فرمائیں گے گواہی پیش کرو۔ یہ امت محمدیہ کو حضرت نوح گواہی کے لیے پیش کریں گے۔ حضرت نوح کی تائید میں حضرت نوح کی قوم کے خلاف امت محمدیہ کو پیش کیا جائے گا، گواہی دیجیے۔ امت محمدیہ اپنے اعتدال، توازن، بیلنسنگ کے ساتھ گواہی دے گی کہ ہاں ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ حضرت نوح نے پیغام پہنچا دیا۔ وہ پوچھیں گے کہ تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نوح کے زمانے میں، تمہیں کیسے معلوم کہ پہنچا دیا تھا؟ تمہاری گواہی منقطع ہے، سلسلہ متصل نہیں ہے۔ گواہی متصل کب ہو؟ جب تم وہاں موجود ہو۔
تم تو تھے ہی نہیں، تمہارا وجود نہیں تھا، تمہاری گواہی غیر متصل ہے، منقطع۔ وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس سلسلہ ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ان کو اس کا گواہی کے اوپر پیش فرمائیں گے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پھر رسول اللہ تم پر گواہی دیں گے کہ ہاں یہ میری امت سچ کہتی ہے، میں نے ان سے کہا تھا اور میں نے بھی خود سے نہیں کہا، مجھ پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی تھی اور میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل کو آپ نے بھیجا تھا۔ جب یہ سند پیش کی جائے گی تو اس امت کی گواہی قبول ہوگی اور تمام نبیوں کا پیغام پہنچایا جانا ثابت ہوگا، اور جن کے خلاف یہ گواہی ثابت کی جائے گی وہ سب مجرم قرار پائیں گے۔ اتنی امت ہے یہ امت معتدل کہ اس کی گواہی محشر میں قبول کی جائے گی۔ کیا مقام اس امت کا؟ امت محمدیہ کا مقام اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کھا لو پی لو یوں ہی گزر جائے گی زندگی۔ زندگی گزارنا چاہتے ہم، زندگی تو گزر جائے گی ہی، زندگی گزارنا نہیں ہے، زندگی کو کامیاب گزارنا ہے، اپنے مقصد کے مطابق گزارنا ہے، جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اس کام میں اس کو لگانا ہے۔ زندگی گزر جانا کون سا کمال ہے؟ دنیا میں کتنی مخلوق ہیں، ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، بیل ہے، گدھے ہیں، کتنی زندگی میں سب کی زندگی گزر جاتی ہے۔ گزارنا مقصد نہیں ہے، ہمیں زندگی کو کامیاب بنانا ہے، اور کامیابی کی ترازو دنیا والوں کی نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے، قرآن کی ترازو۔ قرآن کی ترازو کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ ترازو قرآن کی ہے۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، یہ ترازو ہے۔ اس ترازو کا انحصار ہمارے خاتمہ بالخیر پہ ہے۔ تو یہ ہے اس آیت کا اشارہ، اور ہم نے تم کو بنایا امت وسط تاکہ تم گواہی دو لوگوں پر، ان لوگوں کے خلاف، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ ہوں گے تم پر گواہ۔ اب وہی بحث پھر آئی کہ تم بھی معتدل، تمہارے رسول بھی معتدل، تمہارا قبلہ بھی معتدل، تمہارا تحویل قبلہ بھی درست، لہذا جن لوگوں نے قبلہ پہ اعتراض کیا ہے ان کے بارے میں اب سنو، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور جس سمت قبلہ پر آپ رہ چکے ہیں یعنی بیت المقدس، اس قبلے سے ہم نے آپ کو ہٹایا کیوں؟ وَمَا جَعَلْنَا، اور نہیں بنایا ہم نے، الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس قبلے پر آپ اب تک تھے یعنی بیت المقدس، إِلَّا، مگر، لِنَعْلَمَ، ہم تاکہ جانیں، یعنی ہم ظاہر کر دیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، رسول کی اتباع کون کرتا ہے، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون ہے جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ بس یہ چیک کرنا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جیسے نماز میں امام کے پیچھے رکوع سجدہ قیام ہر جگہ آپ فالو کر رہے ہیں، اگر امام کا قبلہ بدل گیا تو آپ امام کو فالو کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا قبلہ بدل جانا چاہیے۔ یہاں تک لوگوں کی اتباع کا امتحان لیا گیا کہ وہ نبی کی اتباع کس درجہ کر رہے ہیں۔ نبی رکوع میں تو رکوع میں، قیام میں تو قیام میں، اور آپ کا رخ اگر بیت المقدس سے ہٹ کر بیت اللہ کی طرف چلا گیا تو یہاں بھی تم کو پلٹ جانا ہے بلا چوں و چرا کے، تمہارا اسی میں امتحان ہے۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے، امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے۔ جب وہ امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، امام جب قرات کرے تو تم چپ رہو کیونکہ اس کی قرات تمہاری قرات ہے۔ بات کو پیش کرتے وقت دونوں آواز مت نکالو۔ مسلم کی روایت کتاب الصلاۃ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور امام مسلم نے اس حدیث کو کتاب الصلاۃ میں درج کیا ہے۔ یہ روایت نظر نہیں آتی لوگوں کو جو امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، یہ حدیث کیوں نظر نہیں آتی ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا،
امام پڑھے تو چپ ہو جاؤ۔ تو جیسا حکم اللہ کے نبی کا ہے امام کو پوری طرح فالو کرنا ہے، یہ اللہ کا مقصد تھا۔ چنانچہ کچھ لوگ پلٹ گئے اور کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی۔ وہ کون لوگ تھے؟ یہودی اور منافق۔ آگے خود فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یہ بات جو بدلنے کی تھی بڑی گراں تھی۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور اگرچہ قبلے کا بدل جانا لوگوں پر بڑا بھاری تھا، بڑا گراں تھا، بڑا ثقیل تھا، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں پر مشکل نہیں تھا جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، ان کے واسطے کچھ مشکل نہیں تھا۔ ادھر منہ تھے اللہ کے حکم سے، ادھر منہ ہو گیا اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے تو پھر کیا مشکل ہے، اور جس کو اپنی انا سامنے لانا ہے اس کے واسطے مشکل ہے۔ آج بھی یہی حکم ہے، جو اللہ کی خاطر دین سیکھتا ہے، اللہ کی خاطر اپنے ایمان کو بناتا ہے، اپنے آخرت کی فکر میں، تو اس کو انا سامنے نہیں آتی ہے۔ وہ ہر جگہ سمعنا و اطعنا کہتا ہے، سنا اور مانا کہتا ہے۔ اور جس کو رضا الہی نہیں چاہیے، اپنی خواہش پوری کرنا ہے، اپنی انا کو تسکین دینا ہے، اس کے واسطے قدم قدم پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ آج کے سارے جھگڑے امتوں کے درمیان اسی انا کی خاطر ہیں۔ جس دن اس کا احساس ہو جائے گا یہ ختم ہو جائے گی۔ ایک ہی وجہ ہے، رضا الہی ہمارا مقصد ہو بس۔ جب ذاتی مقصد سامنے آئے گا، عارضی مقصد سامنے آئے گا تو نزاع پیدا ہوگا۔ تیسرا جواب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں ہے اللہ ایسے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں۔ کیا جواب ہے یہ؟ انہوں نے کہا تھا وہ 16-17 مہینہ جو نمازیں ہوئی ہیں تمہاری بیت المقدس کی طرف، اور ان نمازوں کے ذریعے تمہارا ایمان کامل ہوا ہے، اگر وہ نمازیں ہی ضائع ہو گئیں تو تمہارا ایمان بھی ضائع ہو گیا۔ نمازیں ضائع ہو گئیں تو نماز تو ذریعہ ہے ایمان کی تکمیل کا، تمہارا ایمان گویا چلا گیا۔ اس کا جواب ہے یہ، اللہ ایسے نہیں ہے کہ تمہارا ایمان ضائع کر دیں۔ جب وہ حکم اللہ کا تھا تو اسی میں اجر، جب یہ حکم اللہ کا آیا تو اس میں اجر، لہذا تمہارا ایمان ضائع کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں خدا کے حکم سے تھا، یہ بھی خدا کے حکم سے، وہ بھی خدا کے حکم سے۔ ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم، بے شک اللہ بندوں پر رؤوف اور رحیم دونوں، بے شک اللہ بالناس لوگوں پر رؤوف رحیم، دو صفتیں اللہ کی لائے۔ رؤوف کے معنی بہت شفیق اور رحیم کے معنی بہت مہربان۔ جو اللہ بندوں پر شفیق ہے اس کی شفقت کا تقاضا ہے کہ ہمارا کوئی عمل ضائع نہ ہو۔ جو بندے پر شفیق ہوتا ہے تو شفیق کا تقاضا کیا ہے؟ اس پر ہمیشہ ہمدردی کی نگاہ ڈالتا ہے۔ یہ اللہ بندوں پر شفیق ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، تو ہمارا عمل ضائع کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ عمل خدا کے حکم سے ہو؟ اللہ کا حکم اس واسطے نہیں ہوتا ہے کہ وہ ضائع کیا جائے۔ اللہ نے کہا ہے وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، تمہارے اعمال کو اللہ چھوڑیں گے نہیں، تمہارے اعمال کا صلہ کم نہیں کریں گے، تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، محسن کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو یہودیوں کا یہ اعتراض کہ ان کی نمازیں ضائع ہو گئیں، اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ بندوں پر شفیق اور مہربان ہیں، اتنا مہربان اتنا شفیق ہیں، پھر بھی لوگ اللہ سے قریب ہوتے ہوئے ڈرتے ہیں، اجنبیت محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب تعارف ہو جائے، تعارف تو قربت ہوتی ہے۔ آپ کسی سے ملاقات کراتے وقت بولیے بھائی یہ بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے ملنسار ہیں، بڑے سخی ہیں، بڑے دیالو ہیں، تو اس کے دل میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے ملنا چاہیے، اچھے آدمی ہیں ملنا چاہیے۔ جب بندوں کے درمیان اللہ کے صفات کا تعارف ہوگا تو بندوں کو قربت ہوگی کہ میرا رب بڑا شفیق ہے، قادر ہے، مجھ پہ رحیم ہے، میری تمام آہیں سنتا ہے، میری باتوں کو سن کر قبول کرتا ہے، تو بندے قریب ہوں گے۔ آج المیہ یہ ہے
کہ سب کا تعارف ہوتا ہے، محلے کے ہر فرد کا تعارف ہوتا ہے، لیکن اللہ کا تعارف ہمارے خاندان میں نہیں ہو پاتا ہے، اس لیے بندے دور ہوتے ہیں، نمازیں جان پہ آتی ہیں، معلوم ہو نہیں ہوتا۔ اللہ کے پاس گئے، منہ ہاتھ دھو کر کھڑے ہو گئے تو تمہیں اللہ کیا عطا کریں گے؟ یہ شفقت اور یہ محبت کا تقاضا ہے۔ مل کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا چاہتے ہیں بندوں کو۔ یہ روایت تو آپ سن چکے ہیں، اللہ بندوں کو کتنا چاہتے ہیں۔ وہ روایت اگر بھول گئے ہیں تو بہت بڑی چیز بھول گئے ہیں آپ، کتنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ٹوکا تھا کہ یہ مت سمجھو کہ اللہ 70 ماؤں کی محبت رکھتے ہیں، یہ تو بہت کم ہے۔ 70 کا عدد کثرت کے لیے بولا گیا ہے، 70 تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ روایت میں سنایا تھا، مگر بہت سے لوگ اس وقت دوسرے تھے، آج دوسرے ہیں، بدلتے رہتے نا، ہر ہفتہ کچھ نہ کچھ نئے آتے رہتے۔ اب کی نہیں بھولنا، اور یہ روایت یاد کر لینا، 70 ماہیں کو بھول جانا۔ اللہ نے محبت کے 100 ٹکڑے کیے۔ ہاں، اللہ نے محبت ایک شے ہے، سمجھو ایک کیک پیس، محبت کو ایک کیک بناؤ، اس محبت کے کیک کو 100 ٹکڑے کرو۔ اللہ نے دنیا میں اس کیک کے 100 ٹکڑے میں سے صرف ایک ٹکڑا بھیجا ہے دنیا میں۔ اس میں سے ہر ماں کو، ہر باپ کو، ہر عاشق کو، ہر معشوق کو، ہر لیلا اور فرحاد کو حصہ دیتا ہے، اسی 1/100 سے 100 پیس کے ایک ٹکڑے میں ساری کائنات کو دیا، جو جس سے محبت کرتا ہو۔ جتنی مائیں محبت کرتی ہیں، جتنے باپ محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ دودھ پینے والا بچڑا گائے کے نیچے جب ہوتا ہے تو گائے اپنا پاؤں اٹھا لیتی ہے، اس کو بھی محبت کا حصہ ملا اسی ٹکڑے سے۔ یہ میں نہیں بولتا ہوں، حدیث میں یہی لفظ ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں صرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہاں تک کہ وہ جو گائے اٹھاتی ہے اپنا پیر کہ میرا بچڑا کہیں دب نہ جائے پیروں میں، اس کو بھی اسی ٹکڑے کا حصہ ملا ہے۔ تو 1/100 میں سب کو حصہ ملا ہے، تب اتنی محبت لوگ کرتے ہیں۔ بیوی شوہر کی محبت، بھائی بھائی کی محبت، لیلا مجنوں کی محبت، اور 99/100 اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے جس سے وہ بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اب بولو کتنا رؤوف اور کتنا رحیم ہے، اس کی محبت کا اندازہ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اس حدیث کو سن کر خاتون کا سوال نقل کر دیتا ہوں، بھول جائیں گے آپ۔ ایک خاتون سوال کر بیٹھی، کھانا پکا رہی تھی، گود میں بچہ تھا، قریب جاتی تو بچے کو آگ لگتی، دور جاتی تو آگ بجھ جاتی۔ اسی کشمکش میں کھانا پکا رہی ہیں، نگاہ پڑتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، بھاگ کے جا کے پوچھتی ہیں، اللہ تعالی جب بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے تو ان کو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ کوئی ماں اپنے بچے کو جہنم میں یعنی دنیا کی آگ میں نہیں ڈالتی، جب کوئی ماں نہیں ڈالتی آگ میں تو اللہ کس طرح ڈال دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور وحی کا انتظار کیا۔ اس کے بعد سر اٹھا کے فرمایا، اللہ بھی اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے سوائے ان کے جو تکبر کی وجہ سے اللہ کے ایک ہونے کا انکار کر دیں، بس۔ کتنی محبت اللہ کو ہے۔ تو سچی بات یہ ہے، لوگوں نے اللہ کا تعارف کرایا نہیں۔ ہم پیدا ہوئے، کھیل کود میں رہ گئے، بڑے ہو گئے، کچھ تو بوڑھے بھی ہو گئے۔ اللہ کا تعارف اللہ کی کتاب سے ہوگا۔ اللہ کی کتاب جب موجود ہے، اس کتاب سے اللہ کا تعارف ہوگا۔ اللہ بندوں پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ دنیا میں کوئی مخلوق اگر محبت کرتا ہے آپ سے تو وہ تو 1/100 ملا اس کو نا، اور اللہ کو 99/100 ہے۔ اللہ بندوں سے بہت مہربان ہے، بہت شفیق ہے۔ اس لیے اس شفقت کا تقاضا ہے کہ ہمارا کوئی عمل ضائع نہ ہو۔ ہم جب کسی سے محبت سے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، خندہ پیشانی سے بات کرتے ہیں، ہمارا اجر لکھا جا رہا ہے، ضائع نہیں ہوتا۔ تنکا ہٹایا ہم نے اگر مسجد سے تو اس تنکے پر ہمیں اجر ملتا ہے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تم نے اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ دیا محبت کے ساتھ اجر کی امید پر تو اس لقمے پر تم کو اجر ملتا ہے۔
تم نے جو کھانا کھلایا اپنی اولاد کو کھانا کھلانے پر تم کو ہر لقمے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کتنے زیادہ مہربان ہے۔ کسی انسان نے اگر کوئی چیز پیدا کی ہے، درخت لگایا ہے، جتنے پھل کھانے والے ہیں ان کو صدقے کا ثواب پہنچتا رہے گا لگانے والے کو۔ جس نے غلہ اگایا کسان نے، جتنے لوگ غلہ کھائیں گے خرید کر جائے کیسے بھی، کھانے والوں کو کھلانے کا صدقے کا ثواب ملتا رہے گا لگانے والے کو۔ یہ اللہ کی عطائیں ہیں، اللہ دینا چاہتے ہیں، مگر غافل بندے کو نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ کو غافل بندہ پسند نہیں آتا۔ تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ ہم لوگوں کو اللہ کا بندہ جب سمجھتے ہیں تو بندے سے اللہ کو قریب کرنے کے لیے اللہ کا تعارف کرائیں۔ یہ اللہ نے کہا ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ بندے پر بہت مہربان ہے، بہت شفیق ہے۔ اس کے بعد وقت ہو گیا، اگلی آیت جو آ رہی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ قبلے کی طرف بار بار اٹھاتے ہیں اور اللہ نے آپ کے مرضی کے موافق قبلہ بدل دیا، جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے آپ کی چاہت کے مطابق قبلہ بدل دیا اور بیت المقدس کے بجائے پھر بیت اللہ کو قبلہ قرار دے دیا ہے۔ تو اگلی آیت کا یہ مضمون انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتہ رکھیں گے۔ تحویل قبلہ کا حکم اس میں آ رہا ہے، دعا کر لیجیے۔